فرمائی جو دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے دینی ضرورت، کیونکہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز وہ چند روزہ ہے، عارضی ہے اور بالکل فانی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ آپ یہ اعلان فرما دے کہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان چند روزہ ہے، اور آخرت اور اس کی خوشیاں اور اس کی نعمتیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر ہے انسان کی اپنی زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے، جو تمام خوشیوں کا اور نعمتوں کا اصل مرکز ہے، کیونکہ زندگی ہی میں تمام واقعات پیش آتے ہیں۔ صحت نعمت ہے تو وہ زندگی کا تابع ہے، اولاد نعمت ہے تو وہ زندگی میں ملتی ہے، مال اور دولت جب حلال طریقے سے ہو وہ نعمت ہے تو وہ بھی زندگی کا ایک عارضہ ہے۔ بادشاہت اور سلطنت وہ بھی زندگی کی خوشی اور نعمتوں میں سے ہے۔ جب ایک انسان کی حیات موجود ہو تو یہ سب چیزیں رہے گی۔ حیات جاویدہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بنائی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ہم ایسی زندگی اس مومن کو دیں گے جو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوشی وہ ختم ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ جزیرۃ العرب میں اس کے اشعار بڑے مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ اس شاعر نے باوجود جاہلی شاعر ہونے کے ایک بیہودہ بات نہیں کہی ہے۔ حالانکہ شاعر تو تب شاعر بنتا ہے جب بیہودگی پر اتر آتا ہے، جب اس کے سامنے قافیہ اور ردیف جوڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو تو تب وہ شاعر سینے سے پھر رہے گا۔ لیکن یہ ایسا عجیب شاعر ہے کہ اس نے زمانہ جاہلیت و کفر و شرک کے دور میں بھی کوئی بیہودہ شعر نہیں کہا ہے، اور ہر شعر قیمتی کہا ہے۔ چنانچہ اس کے شعر کا ایک مصرع کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کادا ان یکون اسلم۔ یہ تو ایسی اچھی بات کہتا نا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام لے آتا اگر اسلام کی تعلیم کا زمانہ پا لیتا۔ وہ شعر اس کا پورا یوں ہے، حضرت تو صرف اتنا پڑھتے تھے کہ کتنی اچھی بات اس شاعر نے کہی ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ لیکن پورے شعر یوں ہے کیا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ۔ یاد رکھو اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ نہیں رہے گا، اور ہر خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر نعمت ایک دن چھن جائے گی۔ حق تعالی شانہ قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کی طاقت اور قوت اور دنیا کے ساتھ تعلق اور آبادکاری ذکر کرتے ہیں، تو پھر اپنے زمانے کے اسلام کے زمانے کے کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ما بلغوا معشار ما آتیناہم۔ یہ تو وہ جو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے
کہ قرآن شریف جن کو ہلاک کر چکا ہے ان کو کہتا ہے کہ وہ اتنے اونچے تھے اور دنیا میں اتنی ترقی یافتہ تھے کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم. یہ تو موجودہ کافر اور نہ ماننے والے، وہ جن کو ہم ملیامیٹ کر چکے ہیں، ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. روح المعانی میں اور ابن ہائے تلمسانی نے اپنی کتاب اکلیل کے اندر اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو قحط سالی آئی تھی اور لوگوں کو راشن کی بڑی تکلیف تھی، تو یمن کے قریب میں ایک چھوٹی حکومت تھی، اس کو حمیر کہتے تھے. اس کی جو بادشاہ تھی وہ ایک عورت تھی اور اس کا نام تھا تاج. اس بادشاہ نے اپنے وزیر مال کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جب حضرت مصر کے وزیر اعظم تھے، اور ان کو کہا کہ میرے ہاں فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ جتنا راشن تقسیم کرتے ہیں یہ ہمیں کافی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ چاندی سے تول کر کے ہمیں اناج دیا کریں. ایک طرف چاندی ڈالے ترازو میں اور دوسری طرف اناج ڈالے اور ہمیں دے. اندازہ لگایا جائے کہ اس ملک میں چاندی کتنی تھی. حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا اصول نہیں ہے. تو حمیر نے دوسرا خط لکھا، حمیر کے بادشاہ تاج نے، کہ چلے ایک طرف سونا ڈالے اور دوسری طرف آپ گندم ڈالے اور اس کے برابر ہمیں دینا شروع کر دے. میں پورے رعایا کے لیے سونے کے باؤ اناج خریدوں گی. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جو میں ایک فرد کو ایک اونٹ لدا ہوا 1 مہینے کے لیے دیتا ہوں وہ تو وہی رہے گا، کیونکہ ایک ملک میں 2 نرخ نہیں ہوتے. یہ قاعدہ ہے فقہ کا. اسلامی اصول یہ ہے کہ نرخ ایک ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی شخص آئے تو اس سے میں کم لوں اور پھر دوسرا مالدار آئے تو اس کو لوٹنے لگوں. ایسا نہیں ہو، نرخ ایک ہوگا. وہ ادھر کلیوزا خدا نرخ ابوزا. ہمارے یہاں پشتو میں کہتے ہیں کہ آپ گاؤں چھوڑ سکتے ہیں مگر نرخ نہیں بدل سکتے، بھاؤ نہیں بدل سکتے. اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ نرخ تو مقرر نہیں ہے. ایک شخص نے ایک چیز صبح خریدی اور اس کی قیمت 1 پیسہ ہے، شام کو اس کی قیمت 1000 ہو گئی، مگر قیمت بڑی ہے، بازار چڑھ گیا، اجازت ہے. وہ چیز 1 پیسے کی تھی لیکن آپ نے کسی کی لا علمی سے فائدہ اٹھایا اور 2 پیسے کی بیچی، حرام ناجائز بیچا ہے. اور اس 1 پیسے کی وجہ سے وہ جو 1 آپ کا بنتا تھا وہ بھی مردار ہو گیا. ظاہر ہے آپ جگ میں دودھ ڈالے ہوئے تھے اور اس میں آپ نے 1 چٹان انسانی پیشاب ڈال دیا. آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی دودھ تو 1 کلو تھا، آپ کہتے ہیں بس 1 قطرے سے بھی پرہیز ہے. توبہ. علماء جو حرام سے بہت بچتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ حرام کی نوکریاں اور حرام کے پیسے چھوڑ دو، اس کی وجہ یہ کہ اس سے حلال ملیامیٹ ہو جائے گا، حلال اور پاک نہیں رہے گا. کوئی چیز حلال نہیں رہے گی، کوئی چیز پاک نہیں رہے گی، سب برباد ہو جائے گی. تو آدمی نے زندگی جو گزارنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق تسلیم کیا ہے، وہ اس لیے کہ ہم ہندو کے مذہب کو نہیں مانتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ تسلیم کیا ہے، قرآن کو آسمانی کتاب، تو اس لیے کہ گرو نانک اور مرزا غلام احمد دونوں کافر اور جھوٹے ہیں، ان کے طریقے ہم نہیں استعمال کریں گے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب مکمل ہوا کہ یہودیت اور نصرانیت سب کو ختم کیا گیا ہے،
مطلب یہ کہ اس دین کے لیے تو ہم نے ادیان کو مسترد کیا ہے، تو اس دین کے اوپر مٹی ڈال کر کے چند روزہ چیزیں، کوئی پیسہ، کوئی اناج، کوئی کارخانہ، کوئی زمین، کوئی گھر، کوئی پلاٹ، اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اتنا سا سالن ہوتا ہے اور ایک آدھ روٹی یا چپاتی ہوتی ہے۔ اگر کسی برتن میں اتنا سارا گوبر ڈال کے اور اس کے اوپر کلی لگائے اور بہت بہترین قسم کے کوپرے کا برادہ چھڑ کے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کھانے کا قابل نہیں ہے تو یہ ساری رونق بے عزتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک چیزیں کھایا کرو جو تو ہم نے تمہیں دی ہے، صاف ستھرا مال کھاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تم حلال و حرام جانتے ہو۔ خدا کا شکر بجا لاؤ کہ ایسے دین سے تمہارا تعلق ہے کہ جس میں حلال اور حرام کا واضح فرق موجود ہے، جائز اور ناجائز کی سرحد مقرر کی گئی ہے، پاکی اور پلیدی میں ایسا فاصلہ رکھا گیا جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا پہلا مرحلہ طہارت ہے، عبادت کا پہلا مرحلہ حلت ہے، حلال خوری ہے، ہر کام میں حلال ہوگا، کھاؤ گے حلال، پیو گے حلال، پہنو گے حلال، تو ظاہر بات ہے رہو گے بھی حلال، سہو گے بھی حلال، گزارو گے بھی حلال اور مرو گے بھی حلال موت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ دنیا کے نظام کے مطابق تو کفار کی دعائیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی جب تک چاہا ہے رکھا ہے، مگر مومن کی ہر دعا میں دنیا بعد میں اور آخرت پہلے ہوتی ہے۔